بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسک حج سکھائے اور انہیں تلقین فرمائی کہ وہ بیت اللہ شریف میں جا کر سب لوگوں کو مناسک حج سکھا دیں۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے مختلف علاقوں سے وفود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اپنے اپنے قبائل سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یوں بغیر جنگ و جدل کے کچھ ہی عرصہ میں دین اسلام جزیرہ نمائے عرب میں پھیل چکا تھا۔ اسی دوران حج کا موقع آ گیا۔ ذی قعدہ 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان فرمایا۔ اس موقع پر قریباً 1 لاکھ افراد مدینہ منورہ جمع ہو گئے۔ 26 ذی قعدہ 1 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ذوالخلیفہ میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور حج کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر تکبیر بآواز بلند جاری تھی۔ ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں، نعمتیں اور حکومتیں تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور عمرہ ادا کیا۔ 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ذیل کا خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، زمانہ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ اب نہ کسی عربی کو کسی عجمی اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقویٰ کے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں پہننے کے لیے وہی دو جو تم خود پہنتے ہو۔ میں نے زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے سود کے کاروبار کو بھی ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق ان پر ہے۔ تمہاری جان و مال ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح یہ دین اور یہ شہر اور اس دن جب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، میں تمہارے درمیان ایسے چیز چھوڑے جاتا ہوں جسے تم اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ نے ہر حق دار کو حق دیا ہے، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے،
بچہ اس کا ہے جس کا بستر میں پیدا ہوا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے اور اس کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا۔ لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہ پکارا جائے گا اور نہ غلام اپنے آقا کے سوا کسی نسبت ہوگی۔ کوئی نسبت ہوگی جو کوئی ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ عورت کو یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ لے اور قرض کی اور مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ تحفہ کا بدلہ تحفہ ہے اور ضامن پر تاوان واجب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ کے اختتام پر تمام حاضرین سے دریافت فرمایا کہ جب تم میں سے میرے متعلق دریافت کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب حاضرین نے بیک وقت کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات سننے کے بعد آسمان کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے لوگو تو گواہ رہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد قرآن مجید کی آخری آیات نازل ہوئیں، جن میں دین اسلام کے مکمل ہونے اور نعمت کو پورا کرنے کا بیان ہوا، اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں آپ سے راضی ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد ازاں منع میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور شہر۔ اگر تم پر کوئی حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرنا جب تک وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے۔ حج بیت اللہ سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر شام پر حملہ کے لیے لشکر اسلام ترتیب دیا، جس کی سپہ سالاری حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں یہ لشکر 26 صفر المظفر 11 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور رات ہونے کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اطراف میں ہی قیام کیا۔ اگلے روز جب اس لشکر کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع ملی تو یہ لشکر وہیں رک گیا۔ 26 صفر المظفر کی رات کو لشکر کی روانگی کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ جنت البقیع سے واپسی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام پذیر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو وہاں بلایا اور ان سب سے مشورہ کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں منتقل ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں منتقل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مزید ناساز ہونا شروع ہو گئی اور یوں محسوس ہونے لگا کہ حکم الہی آ پہنچا ہے۔ 8 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نقاہت کے باعث حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرمایا اور لوگوں کو ان کی امامت میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف نہ لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب فرمان نماز کی تیاری شروع کی۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے سہارا دے کر مسجد میں لے چلو۔
یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سہارا دے کر مسجد میں لے آئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آہٹ سنی تو امامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارہ سے انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا اور خود ان کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختصر سا خطاب کیا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری خطاب تھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ وہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت قدرے سنبھل گئی، مگر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت ایک مرتبہ پھر شدید ناساز ہو گئی۔